السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفاطر پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 38 اور 39 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، عالم، جاننے والے ہیں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو، غائب جو چیزیں نظر نہ آئیں۔ انہو، بے شک وہی یعنی اللہ رب العزت کی ذات اقدس، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم، جاننے والا، اور یہ ہے علیم۔ یہ ہماری عربی گرامر میں صفت مشبہ کہتے ہیں اس کو، جس میں ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی خوب جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا، اس سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ کیا جاننے والا ہے؟ بذات الصدور، دلوں کی جو باتیں ہیں، سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، اللہ جاننے والے ہیں۔ هو الذی، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے، جعلکم، اس نے تمہیں بنایا، خلائف فی الارض، زمین میں قائم مقام بنایا۔ خلائف خلیفہ کی جمع ہے، یعنی جانشین، قائم مقام۔ فمن کفر، پس جس نے کفر کیا، ناشکری کی، انکار کیا، فعلیہ کفر، پس اسی پر ہے اس کا کفر، خود ذمہ دار ہے وہ اس کفر کا اور ناشکری کا۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ، اور نہیں اضافہ ہوگا کافروں کے لیے ان کے کفر کا، عند ربهم، ان کے رب کے ہاں، الا مقتا، مگر بیزاری۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ، اور نہیں بڑھے گا کافروں کا، کافروں کے لیے، ناشکر اور منکرین کے لیے، کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، الا خسارا، مگر ان کو نقصان ہوگا۔ میرے عزیزو، پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے ایک مائنڈ سیٹ ارشاد فرمایا۔ توجہ رکھنی چاہیے، ان آیات کا جو شعور ہے میرے عزیزو وہ حاصل کرنا چاہیے۔ جب بھی درس ہو، گزارش یہ ہے ہم توجہ سے سنیں۔ محض ترجمہ سن لینا یا گفتگو سن لینا کافی نہیں ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ ہم نے ہر درس میں کچھ نہ کچھ نکات حاصل کرنے ہیں، شعور حاصل کرنا ہے۔ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اللہ کے منکر ہیں، سچی جماعتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جب اللہ کے منکر کہتے ہیں تو اللہ کی سچی جماعتوں کے منکر ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں شیطان کے پیچھے چلتے ہیں تو مطلب ہے شیطانی جماعتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ شیطان تو نظر ہی نہیں آتا۔
وہ جھوٹے فراڈیے اور جھوٹی جماعتیں جو شیطانی کام کر رہی ہوتی ہیں، شیطانی سسٹم کو غالب کرتی ہیں، یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ان کو جب عذاب دیا جائے گا چلائیں گے، گڑ گڑائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ نے بڑی دلائل سے بات فرمائی، تمہیں عمر دی گئی، عقل دی گئی، انبیاء کو بھیجا گیا، اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، مجددین اعظام، سچے علماء کو بھیجا گیا۔ یہ پورا تاریخی تسلسل ہے۔ کیا کیا آپ نے تو جھٹلا دیا تھا۔ جب آپ نے اس وقت قدر نہیں کی اس اعلیٰ فکر، اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ جد و جہد کی، اور انبیاء کو ٹھکرا دیا، سچی جماعتوں کو ٹھکرا دیا، تو اب دنیا میں جا کے تم کیا کرو گے؟ آج کی آیات میں پھر اللہ نے وہی جواب دیا اور سمجھایا، کیا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض۔ یہ منکرین کفار ایسے بیوقوف ہیں اور اللہ کے بارے میں رائے کیا قائم کرتے ہیں؟ ذرا غور تو کرو۔ اللہ عالم، جاننے والے ہیں، غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تمام غیوب کو، یعنی جو چیزیں نظر نہیں آتی، غیب ہیں، پوشیدہ ہیں، بھید ہیں، راز ہیں، وہ سارے اللہ جانتے ہیں۔ اور اللہ کا جاننا تو اتنا گہرا ہے، اتنا عمیق ہے کہ انہو علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت تو سینوں کے راز جانتے ہیں۔ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم سوچنا چاہتے ہیں، سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ تو پھر اے منکرین، تمہیں زندگی دے بھی جائے، دنیا میں بھیج دیا جائے، تو تم کیسے درست ہو سکتے؟ دنیا کے اندر بھی ہمارا عمل ایسے ہی ہے۔ ایسے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے پیچھے بھی دلائل دی۔ دنیا میں ان کو تکلیف پہنچے، فوراً اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بڑے اخلاص سے اندر سے اللہ کو پکاریں گے، اور جو ہی دریا پار کر جائیں گے، سمندر پار کر جائیں گے، مشکل سے نکل جائیں گے، اللہ کہتے ہیں پھر وہی حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے اصل میں۔ آج بھی میرے عزیزوں یاد رکھو، جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے اللہ کو پکارتے ہیں۔ پریشانی آئے، کوئی فوت ہو جائے، مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، فوراً اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اور جو ہی تکلیف ختم ہو جائے، خوشحالی آ جائے، اسی وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اصل میں تو اللہ کو یاد رکھنا ہے تو خوشحالی کے وقت رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا خوب اللہ نے ارشاد فرمایا، هو الذی، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے، جعلکم خلائف فی الارض، جس نے تمہیں زمین میں قائم مقام بنا دیا۔ اللہ نے تمہیں پہلی قوموں کا وارث بنایا ہے۔ پہلی قومیں تباہ ہوئی، ذلیل و خوار ہو گئی، اللہ نے تمہیں عزت دی، تمہیں اللہ نے وقار دیا، سیاسی عزت، معاشی عزت، سماجی عزت دی، لیکن تم نے کیا کیا؟ کفر اختیار کر لیا۔ اب جو کفر کرے گا تو کیا اس کے کفر کے نتیجے میں اس کو بھلائی ملے گی؟ نہیں۔ فمن کفر فعلیہ کفر، پہلا اصول یہ ہے، جس نے کفر کیا
اس کا کفر اس کے ذمے ہے، وہ خود ذمہ دار ہے، اس نے اعلیٰ فلسفی کو چھوڑ کر کفر اختیار کیا۔ اور پھر دوسرے دو دائرے، ایک تو یہ ہے کہ جتنے یہ کافر ہیں یہ بیزار رہیں گے، پریشان رہیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور تیسرا یہ الا خسارہ، مگر یہ گھاٹے میں ہوگا۔ میرے عزیزو، کافر ہر اعتبار سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی گھاٹے میں ہوتا ہے، لیکن جب یہ غالب ہوں سیاسی طور پر، معاشی طور پر، تو اس وقت یہ اس عارضی غلبے کو اور اپنی ظلم کی خوشحالی کو، ظالمانہ خوشحالی جو غریب غربت پیدا کر کے، غریب پیدا کر کے ان سے ظلم، چوریوں، ڈکیتیوں سے چھینی ہوتی ہیں، ان کو عیاشی سمجھتے ہیں اور خوشحالی سمجھتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، اگر وہ مسلمان ہیں، آج کے دور میں جائزہ لیں ان سرمایہ پرستوں کا، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا، کھربوں پتی، ملک کو لوٹ کے یہ حکمران کھربوں پتی ہو گئے، اور آخر میں کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ عوام کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ یہی مائنڈ سیٹ تمام انبیاء کی تاریخ، سیرت آپ سن رہے ہیں، اس دور کے بڑے بڑے فرعون، نمرود، ظالم حکمرانوں کا ہوتا تھا، جو تاریخی طور پر آج بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے۔ میرے عزیزو، ایک ایک رائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کا جو ہم پانی پیتے ہیں اس کے ایک گھونٹ کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ نے جو ہمیں نعمت دی، کوئی بھی اس نعمت کا 1% بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ نے یہ باڈی دی، عقل دی، انسان، اس سے بڑا کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے، انعام ہو سکتا ہے؟ اللہ نے انسان پیدا کیا، اشرف المخلوق بنا دیا۔ میرے عزیزو، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے تابع ہونا ہے، اعلیٰ فکر، اعلیٰ شعور حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا کو سمجھنا ہے۔ اسی میں دنیا کی کامیابی ہے، اسی میں آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔